پپو کی شادی نرس سے ہو گئی۔ دوست نے پوچھا، سناؤ یار، بھابھی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ پپو، یار میں تو عذاب میں پھنس گیا ہوں، جب تک سسٹر نہ کہوں سنتی ہی نہیں۔ رمضان میں ایک مولوی نے دودھ میں جلیبیاں بھگو کر رکھی تھی۔ سحری کے وقت بیوی نے مولوی کو جگایا۔ مولوی نے کہا، میری جلیبیاں لے کر آؤ۔ بیوی نے کہا، وہ تو بلی کھا گئی۔ مولوی واپس کمبل اوڑھتے ہوئے، آج روزہ بھی بلی ہی رکھے پھر۔ ایک کنجوس نے ڈاکٹر سے پوچھا، میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کے کتنے پیسے لوگے؟ ڈاکٹر، 4 لاکھ روپے۔ کنجوس، اگر میں پلاسٹک خود لے آؤں تو؟ ڈاکٹر، پھر تو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں توے پر گرم کر کر خود ہی اپنے منہ پہ چپکا لینا۔ پٹھان سردار سے، تمہارا بیوی اور تم ایک ہی ہسپتال میں نوکری کرتے ہو کیا؟ سردار، جی۔ خان صاحب، میں ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں اور میری بیوی نرس ہے۔ پٹھان، تو تم اپنی بیوی کو کیا کہہ کر بلاتے ہو؟ سردار نے کہا، بس خان صاحب، کیا بتاؤں، اپنی ہی بیوی کو ہسپتال میں سسٹر کہنا پڑتا ہے۔ سردار 1 مہینے کے لیے باہر کے ملک جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے چھوٹے بھائی سے کہا، گھر کا خیال رکھنا، کوئی بھی نئی بات ہوئی تو مجھے بتانا۔ 28 دن بعد چھوٹے بھائی نے میسج بھیجا، بھائی جی، ایک لڑکا روز رات کو آ کر بھابھی کے ساتھ سوتا تھا تو صبح چلا جاتا تھا، آج وہ نہیں آیا۔ ایک سردار نے نیا موبائل لیا اور ہمیشہ اپنے موبائل کے ساتھ ایک کینچی بھی رکھتا تھا۔ کسی نے پوچھا، سردار جی، آپ ہمیشہ اپنے موبائل کے ساتھ کینچی کیوں رکھتے ہیں؟ سردار نے کہا، اگر کسی کو کال کروں تو کال کاٹنی بھی پڑے گی، اس وقت کاٹنے کے لیے کینچی کہاں سے ڈھونڈوں گا، اسی لیے میں ہمیشہ اپنے پاس بھی رکھتا ہوں۔ مالک سردار سے، ایک اچھا سا شیشہ لے آؤ جس میں میرا منہ دکھائی دے۔ سردار شام کو تھکا ہارا واپس آیا۔ مالک نے پوچھا، لے آئے شیشہ؟ سردار نے کہا، نہیں جناب، پوری مارکیٹ چھان ماری، آپ کے منہ والا کوئی ملا ہی نہیں، سب میں میرا ہی منہ نظر آ رہا تھا۔ ایک لڑکا شراب پی کر گھر آیا، باپ سے بچنے کے لیے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ باپ، پی کر آئے ہو؟ بیٹا، نہیں تو ابو، آپ خواہ شک کرتے ہیں۔ باپ، کمینے، تو پھر سوٹ کیس اٹھا کر کیا ٹائپ کر رہا ہے؟ ایک سردار اپنے مرغے اور مرغی کی شادی کروا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، سردار جی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سردار بولا، مرغی نے انڈے دینے بند کر دیے ہیں، میں نے سوچا مرنے سے پہلے ان کی شادی کروا دوں، شادی کے بعد ڈائریکٹ بچے دیں گی۔ ہسپتال میں پٹھان اپنے بچے کو گود میں لیے پیار کر رہا تھا، بچے نے پیشاب کر دیا۔ پٹھان بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب، یہ بچہ تو لیک ہے، ہمیں کوئی اور بچہ دیں۔ ایک پٹھان ریل کی پٹری پر لیٹ گیا۔ ایک آدمی نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ ٹرین آ گئی تو مر جاؤ گے۔ پٹھان، میرے اوپر سے جہاز گزر گیا تو کچھ نہیں ہوا، ٹرین کیا چیز ہے؟ ہر قوالی کے اختتام پر پیر صاحب وجدانی کیفیت میں اپنے سر کے چند بال نوچ کر مرید کو دیتے اور مرید فی بال 100 روپے کے حساب سے قوال کو ہدیہ پیش کر دیتا۔ میراثی یہ ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی قوال کو 900 روپے سے زیادہ نہیں ملے تھے۔ مراسی نے سوچا کہ آج میں بھی بہت اچھی قوالی پیش کروں گا اور خوب پیسے کماؤں گا۔ قوالی کے اختتام پر پیر صاحب نے وجدانی کیفیت میں اپنے سر کے چند بال نوچ کر مرید کو تھمائے۔ مرید نے بال گنے، 6 بال تھے۔ مرید نے فی بال 100 روپے کے حساب سے 6 روپے گن کے میراثی کو دیتے ہوئے کہا، آپ اگلی بار بھی ضرور آئیے گا۔ میراثی بولا، مولا خوش رکھے، میں ضرور آؤں گا، پر اگلی باری پیر صاحب دے بال میں آپ پٹاں گا۔
بس میں کافی رش تھا۔ ایک بابا جی کا پاؤں ایک نوجوان لڑکی کے پاؤں پر گیا۔ لڑکا درد سے کرا رہا۔ بابا جی بولے، سوری لڑکا، اج بس وچ سارے انے ہوئے نے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی لڑکے کے پاؤں پر ایک لڑکی کا پاؤں آ گیا۔ لڑکا پھر چیخا، سوری لڑکی۔ لڑکا بولا، اٹس اوکے۔ بابا جی غصے سے، انی دیا کی گل میری سوری دے سپیلنگ غلط سی۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن گھر آیا تو ایک بیوی سے کسی بات پر بحث و تکرار اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی اور اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی اپنی سونکن کی سائیڈ لیتے ہوئے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کیا، اتنی سی بات پر بھی کوئی بھلا طلاق دیتا ہے۔ وہ آدمی بہت تپا ہوا تھا، غصے میں اس نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ ہمسائی دیوار پر سے جھانکتے ہوئے یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی، وہیں سے چلا کر بولی، اوئے بے غیرت انسان، کوئی ایسے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہے؟ وہ آدمی غصے سے بولا، دفع ہو جا منحوس عورت، میرا بس چلے اور تیرا شوہر اگر مجھے اجازت دے تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں۔ دیوار کے پرے سے آواز آئی، اجازت ہے، اجازت ہے۔ ماں بیٹے سے، ٹیپو سلطان کون ہے؟ بیٹا، پتہ نہیں۔ ماں، پڑھائی پر دھیان دو۔ بیٹا، امی نوشین آنٹی کون ہے؟ ماں، پتہ نہیں۔ بیٹا، پاپا پر دھیان دیں۔ ایک شیخ صاحب کا بیٹا جلدی سے باتھ روم جانے لگا تو شیخ صاحب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ 2-3 بار ایسا ہوا تو آگے سے منا رونے لگ گیا۔ بیگم نے گھورتے ہوئے پوچھا، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب بولے، انہوں پھر بھوک لگ جانی ہے۔ شادی میں کھانے کے وقت ایک آدمی کو کوئی پلیٹ نہیں ملی تو آدمی اپنی جھولی میں کھانا ڈالنے لگا تو لوگوں نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ آدمی بولا، داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا۔ وکیل، جج صاحب، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو، جی جج صاحب، یہ سچ ہے۔ جج، 5 روپے جرمانہ ادا کرو۔ پپو اٹھا اور جج صاحب کو بھی تھپڑ مار دیا اور اسے 1000 روپے دیے اور کہا، معذرت جج صاحب، میرے پاس کھلے نہیں تھے، آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا۔ ایک آدمی نے سگریٹ خریدی تو اس پر لکھا تھا، خبردار، تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ بھاگا بھاگا دکاندار کے پاس گیا اور بولا، او ماما، اے کیڑی دے دیتی ہے، او کینسر والی دے۔ پٹھان پیراشوٹ بیچ رہا تھا۔ ایک کسٹمر آیا، اس نے پیراشوٹ کھولنے کا طریقہ پوچھا۔ پٹھان، جب تم 10,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤ تو یہ لال بٹن دبا دینا، پیراشوٹ کھل جائے گا۔ کسٹمر، اگر نہیں کھلا تو؟ پٹھان، اللہ کے بندے واپس کر دینا، ہم ادھر اگلی گلی میں ہی رہتا ہے۔ شوہر اور بیوی یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا 5 سالہ بچہ کس سے زیادہ پیار کرتا ہے، بچے کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ بچے کو پتھر مارتے ہیں۔ بچہ اگر بولا ماما تو بیوی جیتی اور اگر بولا بابا تو شوہر جیتا۔ چنانچہ دونوں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور بچے کو ایک پتھر مارا۔ بچہ بولا، کیڑا بغیرت ہے، کیڑا بغیرت ہے۔ مالک نوکر سے بولا، جب دکان بند کرو تو تجوری کھلی چھوڑ دینا۔ نوکر، لیکن جناب تجوری میں 10 روپے ہی پڑے ہیں۔ مالک، اسی لیے تو کہا ہے کہ کھلی چھوڑ دو، اگر چور آ گئے تو 10 روپے کی خاطر 10,000 کی تجوری توڑ ڈالیں گے۔ مہنگائی کے ستائے داماد نے سسرال میں ڈیرے ڈال لیے۔ جب داماد 2 مہینے تک اپنے سسرال میں رہا تو لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا، پتر، داماد جی نے واپس نہیں جانا، واوا ٹائم ہو گیا ہے۔ بیٹی نے کہا، تسی آپ ہی پوچھ لو جا کے۔ ساس گئی اور داماد سے پوچھا، بیٹا تو واپس نہیں جانا، 2 مہینے ہو گئے، تیری امی تے گھر والے اڈیکدے ہون گے۔ داماد نے جواب دیا،
ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਸ ਨੇ ਕਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਮਾਦ ਨੇ ਕਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਇਆ है। शौहर बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना। सब्जी थोड़ी जल गई थी। शौहर, लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक। बीवी भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। मरने के बाद एक दुकानदार से हिसाब किताब लिया गया तो इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम वज़न निकली। इससे पूछा गया, तुम जन्नत में जाना पसंद करोगे या जहन्नुम में। दुकानदार बोला, दोनों के दरमियान रहूँगा। इसकी वजह पूछी गई तो जवाब मिला, दरमियान में इसलिए कि दोनों तरफ के ग्राहक आते रहेंगे।